تو کسی بھی با مقصد کام کے لیے وسیلہ صحابہ کرام نے عملاً پیش کیا، سکھاتے رہے. یا میں حوالے بھی پیش کر دوں کہ یہ واقعہ کن کن حضرات نے لکھا. یہ حضرت امام طبرانی علیہ رحمہ نے معجم صغیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ ہمارے ناظرین کے حوالے کر دیں انشاءاللہ، وہ اسکین آپ لگائیں گے، میں انشاءاللہ سارے پیش کروں گا. یعنی یہ جو خاص طور پر اس چیز کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ہوا. اچھا. یعنی کتب صحاح میں اختصار کے ساتھ ذکر ہے. سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں اس نبینا صحابی کا بینا ہو جانا یہ واقعہ ذکر ہے. شان ورود جو ہے وہ بالتفصیل پھر دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے. امام طبرانی علیہ رحمہ نے معجم صغیر میں ذکر کیا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جو استغاثہ پیش کیا گیا تھا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. امام ابو نعیم اصفہانی علیہ رحمہ نے معرفت الصحابہ میں اسی بات کو ذکر کیا. امام بیہقی علیہ رحمہ نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا. اور اسی طرح امام حیثمی علیہ رحمہ نے مجمع الزوائد میں ذکر کیا. امام سیوطی علیہ رحمہ نے سنن ابن ماجہ کی شرح لکھی، مختصر شرح لکھی، شرح سنن ابن ماجہ. اس میں انہوں نے امام سیوطی علیہ رحمہ نے اسی واقعے کو ذکر کیا. یہ سارے وہ حوالے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ عمل دہرایا گیا تو اس کے ہیں. اور لطیف بات یہ ہے کہ وہابی فکر کا ترجمان مبارک پوری، اس نے جو تحفۃ الاحوزی لکھی تو اس نے بھی اس واقعے کو مانا ہے. اچھا. اس نے بھی اس کو ذکر کیا تحفۃ الاحوزی کے اندر کہ واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدس میں بھی ہوا. اور اسی طرح دعا کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے صحابی نے دعا مانگی تو ان کا کام فوراً ہوا. اب یہ ہے ایک واقعہ جو اس چیز کو ثابت کرتا ہے. درمیان میں یہ بھی ملحوظ رہے، اب مخالف کیا کرے گا، اس سے کوئی چارہ نہیں بنے گا، اس کا انکار کر نہیں سکتا کہ یہ واقعہ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو پھر ایک ہی واقعہ ہے، ایک واقعہ مراد یہ ہے کہ ایک واقعہ نقل ہوا. اگر ایک پر ہی جائیں تو پھر صحابہ کرام کا اس پر عمل تھا، دیگر صحابہ کرام نے سنا، محدثین اتنے بڑے ائمہ نے نقل کیا، کسی ایک کو بھی وہ وسوسہ کبھی نہیں آیا جو آج کے منکرین کو آتا ہے. یہ جو واقعہ ہم نقل کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے ائمہ کا ہم نے نام لیا، امام سیوطی علیہ رحمہ جیسے ہستیاں ہیں، امام ابو نعیم اصفہانی جیسے لوگ ہیں، حضرت امام طبرانی ہیں، امام بیہقی ہیں. کبھی کسی کو اس واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے وسوسہ شیطانی نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کب سے وصال ہو چکا، یہ تو وسیلہ، اور وسیلہ تو یہی تھا کہ وہ حضور سامنے ہوتے تو جا کر کہتے حضور آپ میرے لیے دعا کر دیں. ایسا کسی نے نہیں کیا. اور اگلی بات ہم کہیں کہ یہ واقعات جو منقول ہوتے ہیں، ایک واقعہ نقل ہونا اس دور کی امت کے مزاج کی ترجمانی ہے. مزاج کی ترجمانی ہے کہ اس دور میں یہ سارے سلسلے عام تھے جو صحابہ کرام بڑے شوق سے سکھاتے تھے. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندے کو دیکھا، سمجھا دیا اس طرح مسئلہ حل ہو جاتا ہے حضور کے وسیلے سے. ایک نقل ہوا ہے، واللہ عالم انہوں نے کتنے کو سمجھایا ہوگا، پھر اپنی کتنی مشکلات آئی ہوں گی زندگی میں. مشکلات کا تو ہر بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے، دوسروں کو یہ سکھا رہے ہیں، اپنی ہر مشکل میں کیا کرتے ہوں گے. تو یہ اس دور کے مزاج کی ترجمانی ہے، اور اللہ کے فضل سے اس مزاج پر قائم ہے تو اہل سنت قائم ہے. یہ ہمارا خاصہ ہے الحمدللہ کہ وسیلہ اور یہ سارے سلسلے اہل سنت کے مسلمات میں ہیں، قرآن میں بھی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے وسیلہ پیش کرنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کو عملاً وسیلہ سکھانا، یہ بھی ثابت. اور پھر صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگلی امت کو سکھانا، یہ ہے اصل نقطہ کہ صحابہ نے پھر اگلوں کو سکھایا. وہی وہ صحابی تھے اور وہ تابعی تھے، انہوں نے اگلوں کو سکھایا، اگلوں نے اگلوں کو سکھایا، اور چلتے چلتے ہم تک اہل سنت تک پہنچ گیا. ہمارا یہ تسلسل ہے کہ ہمارا ہر عقیدہ چل کر آیا ہے، تسلسل کے ساتھ ہے.